میں بحیثیت وکیل کے پشاور ہائی کورٹ بلکہ سارے KPK کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی۔ جس ملک کے اندر قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی وہ ملک آگے بڑھے گا۔ اس لیے اگر ہم نے سارے اداروں کو عزت دینی ہے اور ضرور دیں گے تو پھر عمران خان کی قیادت منفرد ہے لکھی ہوئے دیوار کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی جان کا نذرانہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے سب سے کہ آؤ مل کر اس ملک پاکستان کو آگے بڑھائیں، محبت کی فضا پیدا کریں، استحکام کی فضا پیدا کریں، اس لیے کہ ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے، بلکہ جا چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن 8 فروری کو ہوئے تھے، کل 1 مہینہ ہو جائے گا 8 مارچ کو۔ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کی پابند ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 14 دن کے بعد فارم 45 کو ویب سائٹ پہ جائے گا۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف میڈیا نے بھی اس بات کو چینلائز کیا اور بہتوں نے اس کو ٹیلی کاسٹ کیا کہ یہ تو مہینہ پورا ہو رہا ہے، فارم 45 کیوں ابھی تک جو ہے ڈسپلے نہیں ہوئے۔ یہ ایک آئینی حکم ہے، یہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن فارم 45 کو کب تک چھپائے گا؟ فارم 45 سامنے لانا الیکشن ایکٹ 2017 میں ہے، وہ رولز میں ہے، اور یہی جو ہے کہ آپ نے دیکھو گا ڈان پہ اس بات کی پورا ایک آدھا گھنٹہ اس پہ ہوا کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، کیوں نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کی تھی اور آج پھر کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوئی تھی پرسوں ISPR نے کہا کہ یہ دھاندلی میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہم نے صرف الیکشن کے وقت لوگوں کو سیکورٹی دی ہے۔ میں پرسوں سے پریشان ہوں کہ یہ جو کرنیل اور میجر صاحبان رات کے 2 بجے RO کے آفس میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ ان کی تحقیقات کی جائے، یہ آرمی ان کو ڈسون کرتی ہے۔ ISPR کہتا ہے یہ ہمارے آدمی نہیں تھے، تو یہ کون تھے؟ کس نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے فارم 45 کی بجائے فارم 47 اٹھتے ایشو کیے اور فگرز کو چینج کیا؟ یہ کوئی دشمن ملک کا کوئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے ہماری فوج کو بدنام کیا، تو فوج کو اس کا پتہ کرنا چاہیے یہ کون ہیں۔ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ یہاں پہ کوئی فراڈیے ہیں، ان کا پتہ کریں۔ جہاں تک کیس کا تعلق ہے، بابر اعوان صاحب آپ سے بات کر چکے ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہماری سیٹیں مائنارٹی کی اور وومن کی، ان کی بندر وانٹ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے۔ اس لیے ہم پشاور ہائی کورٹ میں جس کی اپنی روایات ہیں، پشاور ہائی کورٹ کی یہ روایات ہیں کہ یہ ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اگر آپ دیکھیں 1979 سے، اس وقت سے جب نصیر اللہ بابر کو سزا دی گئی تھی تو میں نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، ملٹری کورٹ نے دی تھی، پشاور ہائی کورٹ کی DB نے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا، اور 10 سال جب ماشاء اللہ رہا وہ رپورٹ نہیں ہوئی۔ 79 کی ججمنٹ 89 میں رپورٹ ہوئی جب ماشاء اللہ ختم ہو گیا۔ تو یہ اس وقت سے یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ پشاور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھا ہے۔ اس لیے میں سلوٹ کرتا ہوں اس عدلیہ کو جس کا ایک ادنی رکن ہونے پہ مجھے فخر ہے، مجھے یہ فخر ہے میں نے 54 سال اس عدالت میں پریکٹس کی ہے، تو شکر ہے الحمدللہ۔ اور اب آپ سے بدھ کے دن انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔
جی یا اس ملک کی ترقی کے آپ لیے اپنا تعارف کرا دیں، مجھے آسانی ہو جائے گی. فضل ہادی جی. کس میڈیا سے؟ فضل ہادی لٹیگیشن آفیسر سر جی. صرف آپ سے ایک کوشچن ہے سر جی. اگر کس لٹیگیشن آفیسر. اچھا لٹیگیشن آفیسر. صرف آپ سے ایک کوشچن ہے سر جی، اگر آپ اجازت دیں. نہیں پہلے میں جرنلسٹ کو جرنلسٹ. وہ سوالات ہیں. آج آپ نے پشاور ہائی کورٹ نے جو آپ کو رائے میں تفصیل کی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف 11 الیکٹورل ووٹ سے 9 تاریخ محروم رہی؟ یہ پہلا سوال ہے. اگر ان کو نہیں ملے، ان کو باقاعدہ طور پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے وضاحت بھی کی کہ ہمیں تو پہلے سے اکثریت حاصل ہے، تو پی ٹی آئی بنیادی طور پر 11 الیکٹورل ووٹ سے محروم رہی. پہلا سوال یہ کیا یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے غلط نہیں کیا کہ نہیں ایک سوال کریں نا، ایک سوال کریں پھر دوسرا کریں. سر سیکنڈ بھی سن لیں. جو دوسرا سوال ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر کے آپ کو کچھ ملا بھی نہیں ہے. اور اس کو بھی اچھا دونوں سوال میں سمجھ گیا ہوں. یہ آپ کے سوالوں کا ایسنس یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ زیادتی کی اور پی ٹی آئی نے وہ زیادتی کی. یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں زیادتی کا آغاز کا ایک پیٹرن ہے پورا. جس دن الیکشن ہونا تھا اس دن جو ہی میں آ گیا ہوں، وین کانسٹیچوئنسی از کالڈ اپان ٹو الیکٹ کہتے ہیں وہ آئین میں اور قانون میں اس کو کہتے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ لوگ آئیں اور امیدوار بنیں اور اب ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا اس کو ہم سیٹیں نہیں دیں گے. جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف اتنا پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی اسمبلی کے اندر جس کی پارلیمنٹری طاقت ہوگی، اس پارلیمنٹری طاقت کو بابا جی بانٹ رہے تھے ابھی حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی خیرات. یہ کس طرح سے، یعنی فارمولہ بتائیں نا کون سا فارمولہ ہے جو استعمال کیا گیا؟ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ ماورائے آئین فیصلہ، یہ قائم نہیں رہے گا.